السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی سابق حکمرانوں کی طرح معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ایک نیا تجربہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں، جس کے لیے انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور مزید ممبران کو اس میں شامل کرنے کی گنجائش بھی چھوڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، پیک، پنجاب ایگزامینیشن اتھارٹی اور اساتذہ کی تربیت کے ادارے کو مرج کر کے ایک نیا ادارہ بنا دیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان تینوں اداروں میں عدم مفاہمت اور عدم تعاون کی وجہ سے معیار تعلیم جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہا۔ اب معلوم نہیں یہ مشورہ وزیر اعلیٰ کو کس نے دیا ہے، کیا اور کیوں دیا ہے، ان کے کیا مقاصد ہیں اس میں، کیونکہ اس فیصلے سے معیار تعلیم میں بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ فیصلہ کچھ اسی طرح ہے جیسے کسی مریض کے پیٹ میں درد ہو اور ناڑی معالج اس کو سر درد کے علاج شروع کر دے، یہ سیم بالکل اسی طرح ہے۔ اصل مسئلے کی طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کی کسی نے کوئی توجہ شاید نہیں دلائی ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے معیار تعلیم کی راہ میں رکاوٹ جو بنا ہوا ہے وہ رٹا سسٹم ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ بچوں کو پڑھانے کی بجائے انہیں تعلیمی کنٹینٹ سمجھانے کی بجائے اور ان میں تعلیم کو فروغ دینے، سمجھنے، معاملات کو سمجھنے اور انہیں لکھنے کی تربیت دینے کی بجائے صرف رٹا سسٹم کی جانب توجہ دیتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی نوکریوں، ترقیوں کا دار و مدار ان کے بہتر رزلٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ اسی چیز کی طرف چلتے ہیں جس سے ان کی نوکریوں کو تحفظ مل سکے اور ان کا رزلٹ بہتر ہو سکے۔ اصل پرابلم ہمارے امتحانی نظام میں ہے کہ ہمارا امتحانی نظام جو ہے وہ بوسیدہ بھی ہے، پرانا بھی ہے اور حقائق سے بہت دور ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، نصاب اور سلیبس۔ نصاب مختلف چیز ہے اور سلیبس جو ہے وہ مختلف چیز ہے۔ نصاب وہ آؤٹ لائنز ہیں، وہ گائیڈز ہیں جن کی بنیاد پر ہماری درسی کتب بنتی ہیں، وہ سلیبس کہلاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں سلیبس ہی نصاب ہے اور جو پرچہ بننا چاہیے، امتحانی پرچہ بچوں کا بننا چاہیے، وہ سلیبس میں سے یعنی درسی کتب میں سے بننا چاہیے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل پرچہ وہ ہوگا جو نصاب کے اندر رہتے ہوئے بنے گا، نہ کہ وہ درسی کتب کی مشقوں میں دیے گئے سوالات کو اٹھا کے پرچہ بنا دیا جائے۔ جب تک یہ پرچے اسی طرح بنتے رہیں گے، اساتذہ بچوں کو رٹا ہی لگواتے رہیں گے۔ جب آپ ایس ایل او بیس یعنی نصاب کی بنیاد پر پرچے، امتحانی پرچے بنانا شروع کر دیں گے تو یہ اساتذہ کی مجبوری ہو جائے گی کہ وہ اپنے بچوں کو امتحانات میں کامیاب بنانے کے لیے ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ وہ تعلیمی کنٹینٹ جو درسی کتب میں موجود ہیں، جو سلیبس میں موجود ہیں، ان کو سمجھ کر پڑھیں، انہیں سمجھ کر پڑھیں اور ان کو لکھنے کی، ایکسپریس کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو۔ یہ صلاحیت اساتذہ ہی پیدا کریں گے، یہی استاد پیدا کریں گے جب ان کو معلوم ہوگا کہ جو پرچہ ہے وہ رٹا سسٹم کے تحت حل نہیں ہو سکے گا۔ ہم جن سوالوں کا بچوں کو رٹا لگواتے ہیں، سوال مختلف بھی ہو سکتا ہے، اس کے فگر چینج ہو سکتے ہیں، لیکن ہوں گے وہ نصاب کے اندر ہی، تو اساتذہ تیاری بھی نصاب کے مطابق کرائیں گے۔ یہ ایک کام ہے، اگر ہم اس طرف جائیں گے تو معیار تعلیم بہتر ہوگا۔ یہ وہ تجربہ ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے
اور کامیابی سے ہو رہا ہے۔ یہ تجربہ کہاں کامیاب ہوا ہے؟ یہ تجربہ اسلام آباد میں کامیاب ہوا ہے، جہاں پر اب پرچے جو ہیں درسی کتب کی مشقوں کے سوالات سے نہیں بنائے جاتے، بلکہ ایس ایل او بیس نصاب میں کی گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ یہ تجربہ کامیاب ہوا ہے گلگت اور بلتستان میں، جہاں پر یہ رٹا سسٹم کو توڑنے کے لیے ایس ایل او بیس امتحانات ہو رہے ہیں۔ امتحانی پرچے جو بنائے جاتے ہیں وہ نصاب کی گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ کتابوں میں دیے گئے سوالات کو ہی امتحانات میں شامل نہیں کیا جاتا، جس سے نہ صرف اساتذہ کو بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے، بلکہ بچوں کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ انہیں پیپر خود حل کرنا پڑے گا۔ سوالات کسی رنگ میں بھی کسی طرح بھی آ جائیں گے، لیکن آئیں گے وہ نصاب کے اندر سے، اور وہ نصاب کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور کتاب میں جو ان کے ایس ایل اوز موجود ہیں، جو سبق موجود ہیں، جو کنٹینٹ موجود ہے، اس میں سے وہ چند سوالوں کا رٹا نہیں لگائیں گے، بلکہ پوری کتاب کو سمجھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں تعلیمی معیار بہتر سے بہتر ہو رہا ہے۔ وہاں پر کوئی نیا تجربہ نہیں کیا گیا اور کوئی نیا ادارہ نہیں بنایا گیا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی کوئی نیا ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان تینوں اداروں کو ضم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تینوں ادارے علیحدہ علیحدہ اپنی جورسڈکشن میں کام کرتے ہیں، اور تینوں اداروں کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر بعض شخصیات نے، بعض افسران نے ان کو اپنے مفادات کے پیش نظر صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ان اداروں سے اپنے مفادات پورے کیے ہیں، تو ان میں ان اداروں کا قصور نہیں ہے کہ یہ ادارے بند کر دیے جائیں، بلکہ ان افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پنجاب کیریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ میں جو کچھ ہوا، آج یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ادارہ ناکام ہے، حالانکہ یہ ادارہ ناکام نہیں ہے۔ ان کی بنائی جانے والی درسی کتب کا اگر آپ موازنہ کریں، تقابلی موازنہ کریں ہوڈر کی کتب سے، آکسفورڈ کی کتب سے اور کیمبرج کی کتب سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ان سے کسی طرح کم نہیں ہے، بلکہ ہوڈرز، آکسفورڈ اور کیمبرج کی کتب بھی اسی معیار کی ہیں جس معیار کی کتب پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے تیار کی ہیں۔ پرابلم کہاں آئی تھی؟ پرابلم یہ آئی تھی کہ جو تحریک انصاف کے دور حکومت میں صوبائی وزیر تعلیم تھے، انہوں نے اپنی مرضی کا ایم ڈی لگوایا پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ میں، تاکہ وہ اپنی منمانیاں کر سکیں۔ پھر ایم ڈی فاروق منظور تھے، ڈاکٹر فاروق منظور، انہوں نے اپنی مرضی کے کرپٹ ترین جو لوگ تھے انہیں آگے لے کے، انہیں اہم عہدوں پر بٹھا کے انہوں نے اپنی منمانیاں کی، اور اس کے ٹیکسٹ بک بورڈ کے بجٹ میں انتہا درجے کا اضافہ کر دیا، بیجا اخراجات کیے درسی کتب کی تیاری پر، کہ وہ اخراجات جو 6 ارب روپے تک میں پورے ہو جاتے تھے وہ 22 ارب روپے میں بھی پورے نہیں ہوئے۔ اب یہ قصور کس کا ہے؟ ادارے کا نہیں ہے، یہ قصور ہے ایم ڈی سابق ایم ڈی فاروق منظور کا اور سابق وزیر تعلیم مراد راز کا۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ چونکہ مراد راز صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑ کر پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ آئی پی پی میں شامل ہو گئے، اس وقت آئی پی پی لاہور کے صدر ہیں، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے کو اس رنگ میں دیکھا جائے گا، بلکہ اس ادارے کو ذمہ دار ٹھہرا کے اسے بند کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہی پنجاب ایگزامینیشن اتھارٹی کو بیکار کر کے بٹھا دیا گیا، ان سے امتحانات لینے کا، سرکاری اسکولوں میں امتحان لینے کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ اب تک جتنے بھی امتحانات ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت سے اب تک جو بھی ہو رہے ہیں، وہ پنجاب ایگزامینیشن اتھارٹی امتحانات نہیں لے رہی، بلکہ وہ اسکول بیسڈ امتحانات ہیں، وہ اسکولوں والے خود ارینج کر رہے ہیں، ان کو خود کر رہے ہیں، وہ فیل اور پاس کی بنیاد پر بھی نہیں ہو رہے، کسی طرح نہیں ہو رہے، وہ صرف خانہ پوری کی جا رہی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ معیار تعلیم میں بہتری نہیں آئی۔ اگر یہی پیک کو اختیارات دے دیے جائیں اور پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کو مالی بحران سے بچا لیا جائے تو کسی نئے ادارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈی ایس ڈی جو اساتذہ کی تربیت کا ادارہ ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی دنیا میں آنے والے جدید رجحانات، تعلیمی رجحانات سے واقف بھی ہیں، اور اساتذہ کی جب تربیت کرتے ہیں ان چیزوں کو بھی وہ مد نظر رکھتے ہیں۔ لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ آپ کے امتحانی سسٹم میں، کیونکہ آپ کا امتحانی سسٹم جو ہے وہ نئے رجحانات کو لینے کی بجائے آپ کی درسی کتب میں جو بچوں کو سمجھانے کے لیے یا ہوم ورک کے لیے یا ان کی تربیت کے لیے جو مشقی سوالات ہوتے ہیں وہ انہی کی بنیاد پر پیپر بنائے جاتے ہیں، انہی کی بنیاد پر بچوں کی اسیسمنٹ لی جاتی ہے، جس کی وجہ یہ نکلتی ہے کہ بچے بھی رٹا لگانے پر مجبور ہیں اور اساتذہ بھی بچوں کو رٹا لگوانے پر مجبور ہیں۔ جس دن آپ یہ کام کر لیں گے کہ آپ کے جو امتحانات ہیں وہ درسی کتب کی بنیاد پر پرچے بنانے کی بجائے، سلیبس میں سے پرچے بنانے کی بجائے نصاب کی بنیاد پر پیپر بنے، مشقوں میں سے سوالات نہ اٹھائے جائیں بلکہ نصاب کی گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات بنائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا معیار تعلیم بھی بہتر ہوگا اور اساتذہ کی کارکردگی بھی بڑھے گی۔ اساتذہ بچوں کو پڑھانے پر مجبور ہو جائیں گے، انہیں سکھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ محاسبہ کرنا ہے تو اس وقت کیجیے گا ان اساتذہ کا جو اس وقت بھی بچوں کو نہ پڑھائیں اور بچوں کو نہ سکھائیں اور ان کی تربیت نہ کر سکیں، ان کی کلاسوں کے رزلٹ ٹھیک نہیں آئیں گے، پھر ان کا محاسبہ کیجیے گا۔ امید ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تک یہ بات جائے گی، وہ اس بات کا جائزہ لیں گی کہ کیا ان اداروں کو بند کرنے کی ضرورت ہے، کیا کسی نئے ادارے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات یقیناً کہتا ہوں کہ کسی نئے ادارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے شعبہ تعلیم میں پہلے دن سے آج تک نت نئے تجربات ہو رہے ہیں اور کسی بھی نئے تجربے کا کوئی اچھا رزلٹ موصول نہیں ہوا، اس کا کوئی اچھا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ تعلیمی میدان میں خامیوں کا باعث بنا ہے۔ حال ہی میں پی ٹی آئی کے دور میں آفٹر نون اسکولوں کا جو تجربہ کیا گیا ہے اس میں جو تحقیقات اب ہو رہی ہیں اس میں یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں گھوس اساتذہ ہیں جنہیں تنخواہیں دی گئی اور اب بھی انہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اور کوئی یہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ گھوس اساتذہ ہیں کدھر۔ ہم جن لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں وہ اساتذہ ہیں کدھر، کن کو پڑھا رہے ہیں، کہاں پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ماضی میں ایک اور تجربہ بھی کیا گیا تھا کہ پبلک سیکٹر اور نجی سیکٹر کی پارٹنرشپ کے ذریعے اسکول چلانے کا تجربہ کیا گیا تھا، وہ بھی ناکام ہوا۔ اسی طرح دیگر کئی تجربات ہیں۔ اساتذہ کو کانٹریکٹ پر بھرتی کرنے کا جو تجربہ ہے اس کے بھی بہتر نتائج نہیں آئے۔ اساتذہ کی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی اپنی نوکریوں میں، اب جب وہ مستقل بنیادوں پر بھرتی ہوتے ہیں تو انہیں جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے، ان کو اپنی نوکری کی فکر بھی ہوتی ہے، لہذا اب بھی کسی نئے تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف وقت اتنی ضرورت ہے کہ آپ اپنا امتحانی نظام ٹھیک کر لیں تو معیار تعلیم خود بخود بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔